الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، خصوصا على الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المنافقين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال. لیتا ہوں اس لیے بھی میں نام معاویہ، لیتا ہوں میں اس لیے بھی میں نام معاویہ، میں غلام معاویہ. میرے نہایت واجب القدر اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مرد کلندر، ایک ایسے جری انسان، جرت و بصیرت کے پیکر، عظمت و کردار کے ایک ایسے مجاہد کا تذکرہ کرتا ہوں جس کے کردار سے، جس کی قوت سے، جس کے رعب و دبدبے سے نہ صرف کیسر کامتا تھا بلکہ کسرا بھی لرزتا تھا. اتنا عظیم انسان جس نے 19 سال تک کفر کو نہ کو چنے چبوائے، اتنا عظیم انسان جس نے 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کی، اتنا عظیم انسان جس نے سب سے پہلے کعبہ پر ریشم کا لباس چڑھایا، اتنا عظیم انسان جس نے اس وقت روس کے 57 صوبوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، جس کی فوجوں نے مراکش سے چل کر مکران کو فتح کیا، شام سے چل کر روس کو فتح کیا، افغانستان فتح کرنے کے بعد ایشیا کے دروازے پر محمد عربی کے دین حق کی صدائیں لگائیں، جس نے کفر کی بنیادوں کو ہلا دیا، جس نے کیسر و کسرا کے محل گرائے، جس نے سمندر کے سینوں کو چیرا، جس نے بحر و بر کو مسخر کر دیا، جس نے یورپ کا دروازہ توڑ کر فرانس کے ساحل پر دین اسلام کی صدائیں لگائیں، جس نے یہودیوں کی جڑوں کو کاٹا، جس نے عیسائیوں کی نیندیں حرام کر دیں، وہ عظیم سپہ سالار امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن چکی تھی کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے سمندری جنگ لڑے گا وہ جنتی ہے. حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون سا انسان تھا جس نے سب سے پہلے سمندری جنگ لڑی؟ وہ کس کی فوجیں تھیں سب سے پہلے سمندر کے اندر اتری تھی؟ وہ کس کی فوجیں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے سمندر کے سینے کو چیرا تھا؟ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ حضرت میرے معاویہ کے کاریوں نے ایسے دریاؤں میں، ایسے سمندروں میں، ایسے ساحلوں پر، ایسے کلیساؤں میں اذانیں بلند کی جس کا تصور امت محمدیہ نہیں کر سکتی. حضرات، وہ کون سا انسان تھا جو انڈونیشیا کے دروازے پر انقلاب لایا تھا؟ حضرات، فرانس یورپ کا دروازہ کس نے توڑا تھا؟ فرانس کے دروازے پر انقلاب کون لایا تھا؟ معزز سامعین، آج کے پرفتن دور کے اندر بعض نادان لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے درمیان اختلاف کار بنا کر کے حضرت امیر معاویہ کی بیش با اسلامی خدمات کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ؟ کہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا، حساب بھی سکھا اور اس کے عذاب سے بھی بچا؟ کہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا اے اللہ معاویہ کے سینے کو حلم سے بھر دے؟ اگر آج تاریخ کو بری طرح مسل دیا گیا تو علیحدہ بات ہے، اگر آج میڈیا کے اوپر حضرت امیر معاویہ کے عظمت و کردار کی کہانی نہیں آتی تو علیحدہ بات ہے، مگر میں تو امیر معاویہ کو جانتا ہوں جو محب رسول کا پیکر تھا، جو محب اہل بیت کا پیکر تھا، جو رسول اللہ کا برادر نسبتی تھا. حضرات، حضرت امیر معاویہ صرف ایک عظیم جنرل نہیں تھے بلکہ آپ کی ذات مبارکہ کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. میرے نبی کے دور میں 165 خطوط نامسلم بادشاہوں، وزیروں اور سرداروں کو لکھے گئے، جن میں سے 130 خطوط کی کتابت خود حضرت امیر معاویہ کے دستے اقدس سے ہوئی. حضرات، آج کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ برکت والے تھے، اس کا دل اچھا نہیں تھا، اس کی نیت اچھی نہیں تھی. حضرات، رب معاویہ نے آج سے 1450 سال قبل ہی اس خدشے کا ازالہ فرما دیا تھا. آئیے نا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا گیا. حضرات، دیکھیے نا، اگر آج کسی دکان کے مالک کو
اپنے مشیر پر اعتماد نہ ہو تو اس کے ایک دن بھی نہیں رکھ سکتا، مگر میں قربان جاؤں یہ تو رسول اللہ کا پرسنل سیکرٹری تھا، یہ تو رسول اللہ کے خطوط کا ڈائریکٹر تھا، اس نے تو اللہ کا قرآن بھی لکھا اور رسول اللہ کا فرمان بھی لکھا۔ حضرات میرے اس جملے پر توجہ کیجئے گا کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، مگر قرآن معاویہ کا لکھا ہے۔ حضرات اب قرآن کے اس فیصلے کے آ جانے کے بعد کسی مورخ کی رائے، کسی مورخ کی تاریخ اور کسی مصنف کی رائے کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی کی بات قابل قبول نہیں۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ اے امیر شام تیرے چاہو منزلت کے پیدا کرنے والے کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا۔ تیرے نام سے جلتے ہیں جو ملحد و زندیق، تیرے نام سے جلتے ہیں جو کفار و زندیق، ان کو خدا کی غضب سے ڈرا کر چھوڑوں گا۔ السلام علیکم۔